بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کلاس 7 کی ہسٹری کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں بچوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیپٹر نمبر 6 دا ماڈرن ورلڈ، اس کی ریڈنگ۔ تو آپ سب بچے پیج نمبر 108 کو اوپن کر لیں، اور میں نے دوبارہ سے یہ چیپٹرز ہیں ان کی ریڈنگ اس لیے شروع کی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ کائنڈلی آپ کلاس 7 کی ہسٹری کی بک کی ریڈنگ کریں، اس کے ایکسرسائزز سالو کریں۔ جو میں نے سالو کر دی ہیں وہ تو میرے چینل پر اویلیبل ہیں، بس مزید یہ 1-2 چیپٹر رہ گئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ریڈ آؤٹ کمپلیٹ کر کے ان کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر میں پلے لسٹ آپ کو لوگوں کے لیے جو ہے نا کریٹ کر دوں گی، پھر آپ اس پلے لسٹ سے جو ہے آسانی سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کلاس 7 کی ہسٹری کی بک کی۔ چلیے آج کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹاپک کا نام ہے دا ایج آف ڈسکوری، ایجاد کی عمر۔ گریٹ یوجز آف ایکسپلوریشن اینڈ ڈسکوری چینجڈ دا یورپین سوسائٹی اینڈ پیوڈ دا وے فار دیئر انلائٹمنٹ۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں اس لائن میں، جیسے یوجز سفر، ایکسپلوریشن دریافت، ڈسکوری ایجاد، یورپین سوسائٹی یورپی معاشرہ، پیوڈ دا وے، پیوڈ دا وے کا مطلب ہوتا ہے کہ رستہ کھولنا۔ بہت سارے جو ہے سفر وہ دریافت کی اور ایجادوں کی وجہ بنے یورپین معاشرے میں، اور اسی کی وجہ سے اور زیادہ کئی رستے کھلے یورپی سوسائٹی کے لیے۔ Scientific discoveries and advancement in technology changed the way people looked at religion, politics and culture۔ سائنسی ایجاد اور اس میں مزید اور زیادہ ترقی ٹیکنالوجی میں اس نے لوگوں کا نظریہ بدل دیا، مذہب کو دیکھنے کا، سیاست کو دیکھنے کا اور تہذیب کو دیکھنے کا۔ Since the Middle Age, Europeans had wanted to trade luxury goods such as silk and spices۔ مڈل ایج کے دوران یورپی لوگ چاہتے تھے کہ وہ شاندار ساز و سامان کی تجارت کریں، جیسے کہ سلک، کپڑا، مسالے وغیرہ، فرام ایشیا ڈائریکٹلی، ایشیا سے ڈائریکٹلی۔ ڈیورنگ دیٹ ٹائم، ان وقتوں میں اٹالینز اینڈ مسلمز مرچنٹس، اٹالین اور مسلمان تجارت کار کنٹرولڈ دا اوور لینڈ ٹریڈ بٹوین ایشیا اینڈ یورپ۔ ان کی ہی حکمرانی تھی زمینی تجارت پر جو ایشیا اور یورپ کے درمیان میں ہو رہی تھی۔ مرچنٹس فرام سچ کنٹریز، تجارت کار ان ممالک سے جیسے کہ پرتگال ہے، اسپین ہے، انگلینڈ ہے اینڈ فرانس، وانٹڈ اے شیئر آف دس ٹریڈ۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس تجارت کا جو ہے نا ایک حصہ حاصل کریں، یعنی وہ اس میں اپنا حصہ چاہتے تھے۔ This was the reason merchants from these countries searched for ways to find sea route to Asia۔ یہی ایک وجہ بنی کہ جتنے بھی تجارت کار تھے وہ سارے جو ہیں وہ ان دوسرے ممالک تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سمندری راستے تلاش کرنا شروع کر دیے کہ وہ سمندری راستوں کے ذریعے کیسے ایشیا پہنچ سکتے ہیں۔ Later sailors and merchants from various countries went for voyages of discovery۔ کچھ عرصے ہی کے بعد ملاح جتنے بھی تھے اور سارے تجارت کار تھے مختلف ممالک کے، وہ ایسی مہم پر نکلے جو بہت خطرناک تھی، یعنی وہ سفر پہ نکلے تاکہ وہ تلاش کر سکیں ان رستوں کو۔ voyages of discovery، سفر کی تلاش۔ Around the start of 1400، 1400 صدی کے قریب، یورپین نالج آف دا ورلڈ واز لمیٹڈ۔ یورپی جو علم تھا وہ بہت محدود ہو چکا تھا دنیا کے متعلق، اینڈ واز بیسڈ لارجلی آن سینچریز اولڈ میپس آف ایشینٹ گریک۔ اور اس علم کا زیادہ تر منحصر وہ تھا پرانے رسیدہ جو تھے نا یونانی میپس وغیرہ ان پر۔ ودن اے سینچری، ایک ہی صدی کے اندر، اور یورپین نیویگیٹرز اوپنڈ نیو سی روٹس ٹو انڈیا۔ کچھ ہی ٹائم کے اندر، یعنی اسی ایک صدی کے اندر ہی
یورپی جو بحری جہاز کی راہ متعین کرنے والے لوگ تھے، نیویگیٹرز کہا جاتا ہے بحری جہاز کی راہ متعین کرنے والے، یعنی کہ بحری جہاز کس ڈائریکشن میں موو کرے گا، انہوں نے ایک نیا سمندری رستہ تلاش کر لیا انڈیا تک پہنچنے کا، اینڈ دا ایسٹ اور ایسٹ میں بھی، اینڈ ایون ڈسکورڈ دا امریکاز، اور یہاں تک کہ انہوں نے امریکی رستے بھی تلاش کر لیے۔ When the Byzantine Empire collapsed after the conquest of Constantinople by the Ottoman in 1453 AD, the land trade routes between Asia and Europe were cut. جب بازنطینی سلطنت ختم ہو گئی، کیونکہ جو قسطنطنیپول یعنی جو قسطنطنیہ ہے وہ فتح کر لیا گیا تھا، اور فتح کس نے کیا تھا؟ اوٹومین نے۔ کس سن میں؟ 1453 AD کے اندر۔ تو جو زمینی رستہ تھا جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ This led to Europeans starting the voyages of discovery on oceans with a spirit of adventure and curiosity to access various goods directly. اب یورپیوں نے بھی کیا کیا کہ ایک سفر پر گئے اور انہوں نے تلاش کیے اوشن کے ذریعے جو رستے ہیں، اور یہ جو تھا یہ ان کے لیے ایک بھرپور ایڈونچر رہا، اور ان کو تجسس بھی تھا کہ یہ کس طرح سے ڈائریکٹلی اپنا ساز و سامان کی تجارت کر سکتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں میں آپ کے ساتھ پیج نمبر 109 شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔